الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ ہم اس وقت تیسرے قاعدے میں چل رہے تھے اور ہمارا اصل قاعدہ جو 5 بڑے قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے وہ ہے المشقۃ تجلب التیسیر۔ اسی قاعدے کے بارے میں ہم اس قاعدے میں سے پہلے ہفتے میں چل رہے تھے، اور ضرورات تبیح المحظورات، کہ مجبوریاں حرام چیزوں کو حلال کر دیتی ہیں، مباح کر دیتی ہیں۔ اسی کے ضمن میں آج ایک قاعدہ بلکہ 2 قاعدے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پہلا ہے ما جاز لعذر بطل بزوالہ۔ ما جاز لعذر بطل بزوالہ، اسی سے اس کا بھی تعلق ہے، اسی سے ایک قاعدہ ہے، اسی سے متعلق اس سے پہلے ہم بھی پڑھے تھے، وہ تھا الضرورۃ تتقدر بقدرها، یعنی مجبوری کے وقت کوئی حرام چیز حلال ہوتی ہے، لیکن جتنی مجبوری ہے اسی حد تک اس چیز کو رکھا جائے گا، اس سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی سے تعلق اس قاعدے کا بھی ہے ما جاز لعذر بطل بزوالہ۔ اس قاعدے کے پہلے میں آپ کے سامنے الفاظ کے لحاظ سے وضاحت کر دوں۔ اس کا معنی ہوا ما جاز، وہ چیز جو کہ جائز ہوئی، جو کہ جائز ہوئی، لعذر کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، بطل بزوالہ، وہ باطل ہو جائے گی، یعنی اس کا جائز ہونا باطل ہو جائے گا، بزوالہ، اس عذر کے زائل ہونے کی وجہ سے۔ عذر کے ختم ہوتے ہی اس کا جائز ہونا بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ یہ اس قاعدے کا معنی ہے۔ جو چیز کسی عذر کی وجہ سے جائز ہے، جیسے ہی عذر ختم ہو گیا ویسے ہی اس کا جواز بھی ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور بہت آسان ہے، اس لیے اس کے تعلق سے زیادہ جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ کہیں گے نہیں، اس کے بعد جو ضابطہ ہے اس کو لیں گے۔ یہ بہت ہی آسان ہے، جو کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے چیز جائز ہے، عذر ختم ہو جائے تو اس کا جواز بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو مجبوری کی وجہ سے جو حرام چیزیں حلال ہوتی ہیں، جیسے ہی مجبوری ختم ہوگی ویسے ہی اس کی حلت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ مجبوری کی وجہ سے حرام چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ حلال ہو جاتی ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ جیسے ہی مجبوری ختم ہوئی ویسے ہی اس کا جائز ہونا بھی ختم ہو جائے گا، ویسے ہی اس کی حرمت لوٹ آئے گی۔ مثالیں اس کی بہت زیادہ ہیں، مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ جی، ہم آپ لوگ اس لیے خود ہی مثال پیش کی تھی کہ مثالیں اس کی بہت زیادہ ہیں، شاید روز ہم کسی نہ کسی کو دیکھتے ہوں گے جو اس تعلق سے۔ جو کسی عذر کی وجہ سے جائز ہے، عذر کے ختم ہوتے ہی اس کا جواز بھی ختم ہو جائے گا۔ جیسے بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے، کسی شخص کا بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے، کس عذر کی وجہ سے؟ چوٹ لگ گئی ہے، فریکچر تھا یا پٹی بندھی ہوئی تھی، کچھ بھی ایک مجبوری تھی، عذر تھا جس کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا کیا تھا؟ جائز تھا۔ مجبوری تھی اس لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا اس کے لیے جائز تھا۔ جس دن اس کا یہ پیر صحیح ہو جائے گا اس دن سے اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا واجب ہو جائے گا، اور بیٹھ کر کے نماز پڑھنا حرام ہو جائے گا۔ جس دن صحیح ہوا اس دن سے ہی اس کی حرمت ہو جائے گا۔ بس یہی مطلب ہے اس قاعدے کا۔ یعنی یہ نہیں کہ ابھی چلو ٹھیک ہو گیا، ابھی کچھ دن اور جو ہے تھوڑا آرام ہو گیا بیٹھ کر کے جو ہے پڑھنے میں، تو کچھ دن اور کھینچنے چلتے ہیں، ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس دن صحیح ہو گیا، کھڑے ہو کر کے پڑھنے کے قابل ہو گیا، ویسے ہی وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ ٹھیک ہے، ایک مثال ہو گئی ہے۔ ہاں، اور بولیے۔ عبادات میں تو بہت تیمم ہے، تیمم ہے، کسی شخص نے تیمم کیا کس عذر کی بنا پر؟ پانی نہ ہونے کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کر دیا۔ جیسے ہی پانی آ جائے گا ویسے اس کا تیمم باطل ہو جائے گا، اس کے لیے وضو کرنا پڑے گا، اس کے لیے پھر تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ صرف ایک مسئلہ ہے اس کے اسی کے تعلق سے، اس میں اختلاف ہے
وہ یہ ہے کہ اگر نماز کی حالت میں پانی آ جائے تو کیا کریں گے، کیونکہ یہ اتفاق ہے اس قاعدے کے لحاظ سے کہ جیسے ہی عذر ختم ہو گیا ویسے ہی جواز کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، یعنی وہ چیز پھر جائز نہیں رہتی۔ تو میں وہ تیمم والی مثال میں آپ کو اس کو کرنا رہا ہوں، پانی نہیں تھا اس لیے تیمم کرنا جائز تھا، پانی ملنے کی کوئی امید بھی نہیں تھی، تیمم کر کے نماز شروع کر لیں، اتفاق سے اسی وقت پانی آ گیا۔ فرض کر لیجیے بارش کی بھی کوئی امید نہیں تھی، ہم کہیں میدان میں تھے، کہیں پانی وغیرہ نہیں تھا، اتفاق سے اسی وقت کیا ہو گئی، بارش ہو گئی، جس کو پانی کو جمع کر کے اس سے وضو کرنا ہوگا۔ وہی ہے آپ کو کر رہا ہوں، ایک مثال ہے، یہ عذر کیا ہو گیا ہمارا، ختم ہو گیا، پانی آ گیا، یا اسی وقت کہیں سے ٹینکر آ گیا پانی، کوئی ایسا شخص آ گیا جو اپنی گاڑی میں پانی رکھے ہوئے اسی وقت آ گیا، ہم نے تیمم کر کے نماز شروع کر لیا تھا اور بیچ میں یہ چیز ہو گئی۔ یہ قاعدہ اپنی جگہ پر بالکل مسلم ہے، جیسے ہی عذر ختم ہو گیا ویسے ہی جواز بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مان لے تیمم اب کرنا اب جائز نہیں ہے، لیکن جو شروع کر چکے ہیں نماز تیمم کر کے اب کیا کریں گے، اس کو مکمل کر لیں گے یا چھوڑیں گے، وضو کریں گے، نماز شروع کریں گے پھر سے؟ ہمارے پاس دو ہی آپشن ہے اس کے، یا تو نماز کو مکمل کر لیں، ایک کیا ہے نماز چھوڑ کے وضو کریں اور پھر سے نماز پڑھیں۔ دونوں میں سے بہتر کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی اس سلسلے میں تھوڑا جو بینکار کی اس میں اختلاف ہے۔ احناف کے یہاں نماز اصول چھوڑ کر کے آپ کو پہلا کام کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے، کیونکہ آپ کا تیمم باطل ہو گیا۔ اب جو نماز کو جاری رکھیں گے تو یہ بغیر وضو کے نماز ہو جائے گی، یہ سوچ ہے اسی قاعدے کی وجہ سے کہ جیسے ہی عذر ختم ہو گیا ویسے ہی حرمت لوٹ آتی ہے، جائز ہونا وہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی پانی آ گیا اور ہم کو اطلاع بھی مل گئی نمازی کی حالت میں کہ پانی آ گیا ہے، جیسے ہی آ گیا ویسے ہی ضروری ہے کہ آپ اپنی نماز کو چھوڑیں، کیونکہ اب تو تیمم آپ کا ختم ہو چکا ہے۔ یہ بہت مشہور جملہ اردو میں آپ آمد تیمم برخاست، یعنی پانی آئے تو تیمم ختم ہو جاتا ہے۔ جو تیمم کی پانی کی مجبوری کی وجہ سے تیمم کرتے ہیں تو پانی ملتے ہی وہ مجبوری ختم ہو جاتی ہے، تو اب وہ چھوڑ کر کے نماز جائے گا، وضو کرے گا، پھر جو ہے نماز دوبارہ پڑھے گا، یعنی مکمل نماز پڑھے گا۔ وہ یہ نہیں کہ جتنی پڑھ چکے تھے اسی پر جو ہے جاری کریں گے، نماز وہ مکمل چھوڑ دے گا۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں جو نماز شروع کر چکا ہے اس کو مکمل کرے گا، لیکن اب اس کو مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اب اس وضو سے یا اس تیمم سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی اس کا اب ابتدا کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا، لیکن جو کر چکا ہے اس کو مکمل کرنا کیا ہے، درست ہے۔ وہ ایک اصول کے لفظ آتا ہے استصحاب بول کر، اسی کے روح سے کہتے ہیں جو چیز شروع ہو چکی ہے اور اس تیمم صحیح تھا اور تیمم پر اس چیز کو درست تھا وہ شروع کر لیا ہے تو اب اس کو مکمل کرنا اس کے لیے جائز ہے، اس میں اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسی تیمم سے دوبارہ نماز نہیں پڑھے گا۔ جیسے فرض کر لیجیے فرض نماز شروع کیے تھے، ظہر کی نماز تھی، فرض نماز شروع کر دیے تھے، لیکن پانی آ گیا، اب ہم جو سنت پڑھنی ہے ظہر کے بعد کی اب اس سے سنت، لیکن جو پڑھ رہے تھے اس کو مکمل کر لیں گے، جیسا کہ آپ لوگوں نے کہا مکمل کر لیں گے، یہ حناف کے علاوہ دوسروں کا مطلب ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ہے جو عذر کی وجہ سے جائز تھا، جیسے ہی عذر ختم ہو جائے گا ویسے ہی کیا کریں گے، ہاں جو چیز اصل تھی اس پر لوٹ آئیں گے، عذر کی وجہ سے جو چیز جائز تھی اس کا جائز ہونا کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ جو ہے شریعت کا ایک اصول ہے، ضابطہ ہے۔ حنف کے لیے ایک تھوڑی سی جو ہے دلیل بنتی ہے اس میں، ایک حدیث سے جو بہت دور کی دلیل ہے، وہ میں پھر بھی پیش کرتا ہوں آپ کو کہ کہاں تک لوگ سوچتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو کہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا بڑی جلدی نہیں بلکہ بہت زیادہ سوچتے ہیں لوگ، کہاں کہاں سے دلیل لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبلے کی تبدیلی کا جو مسئلہ پیش آیا تھا تو صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھ لی تھی اور قبلہ جو ہے بدل گیا تھا، لیکن دوسری مسجد میں ابھی لوگوں کو معلوم
नहीं था कि किबला बदल गया है, तो वो वही बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे थे। एक सहाबी का वहाँ से गुजर हुआ तो उन्होंने क्या कहा कि किबला बदल गया है, तो लोगों ने नमाज की हालत में ही क्या कर दिया, किबला बदल दिया है। नहीं बोलिए, ये नमाज की हालत में किबला बदल गया, क्या मतलब है, उसको कैसे उन्होंने पेश किया। अब इससे पहले एक मरतबा एक ज़ाब्ते में बात आई थी, जब मैं समझा रहा था आपको मशक्क़त, उसमें जो है कि उज़्र बहुत सारे हैं शरीयत में। मशक्क़त की जो चीज़ें हैं, जो रुख़्सत की जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से एक जहालत भी है, एक जहालत भी है। कभी कभी जहालत की वजह से भी क्या मिलती है, तब ये लोग जायज़ नहीं था, उनके लिए जायज़ नहीं था कि वो खाने काबा को छोड़ करके किसी और की तरफ रुख करके नमाज पढ़ें, जायज़ नहीं। क्यों जायज़ नहीं है? इसलिए कि हुक्म आ चुका है, जब हुक्म आ चुका है तो अब किसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना जायज़ नहीं था उनके लिए। लेकिन चूंकि उनको मालूम नहीं था इसलिए वो पढ़ रहे थे, तो इस हद तक उनके लिए क्या थी वो चीज़, उज़्र की वजह से। उज़्र क्या है? जहल, यानी ना मालूम होने की वजह से वो ऐसा करके नमाज पढ़ दे, जायज़। जैसे ही उनको नमाज में मालूम हुआ कि नहीं किबला बदल गया है, अब अगर उसको जारी रखते तो उनके लिए वो चीज जायज नहीं होती, उनकी नमाज बातिल होती, इसलिए वो नमाज की हालत में ही अपना किबला बदल। जैसे ही उज़्र खत्म हुआ, जो जायज थी चीज वो क्या हो जाएगी, बातिल हो जाएगी। तो इबादत में मैंने आपसे कहा कि इसकी मिसालें बहुत ज्यादा है। एक शख्स अभी अभी मुसलमान हुआ है, उसको सूरह फातिहा याद नहीं है, अभी अभी मुसलमान हुआ है तो सूरह फातिहा याद नहीं है। अजान हो गई तो नमाज पढ़ना, जब पढ़ने जाना है उसके ऊपर फर्ज है, तो क्या सूरह फातिहा की नमाज हो जाएगी उसकी? हाँ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। यही है, नहीं उज़्र की वजह से। उज़्र क्या उसका, उसको जो है चूंकि याद नहीं है और इसलिए वो नहीं पढ़ सकता हो, तो उसके लिए बगैर सूरह फातिहा के भी नमाज, बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारे अस्कार हैं, याद नहीं है, उसके बगैर भी उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन असर की नमाज में उसको याद नहीं था, असर के बाद बैठ करके उसने अच्छी तरह याद कर लिया, मगरिब में उसको याद है सूरह फातिहा, तो मगरिब की नमाज सूरह फातिहा के बगैर नहीं होगी। जो चीज किसी उज़्र की वजह से जायज हुई, उज़्र जैसे ही खत्म हो जाएगा वैसे ही उसका जवाज भी क्या हो जाएगा, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारी जो है इसकी वो होती है, किसी भी उज़्र की वजह से। मैंने सिर्फ इबादत की बातें कही थी, मामलात में भी ऐसे ही है, मामलात में भी ऐसे ही जो हालात पेश आते हैं लोगों के, उसमें भी मामला ऐसे ही। कोई भी चीज जो किसी उज़्र की वजह से जायज हो, जैसे ही उज़्र खत्म हो गया वो चीज, उसका जवाज भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक मिसाल आप दे सकते हैं मामलात के ताल्लुक से, यानी इबादत को छोड़ दिए, मैंने कहा इसकी मिसालें बहुत ज्यादा है। अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट पे ली हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हम लोग ने बनाया, तो जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म न हो जाए उसी हालत में, जैसे कि पैसे के बारे में, से 1 साल के बाद मकान मालिक बोलता है कि इतना % आपको ये उसमें से, तो 1 साल के बाद ही उसको और पैसा लेकिन उसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। या जैसे रेंट पे लेते हैं, अगर बोलेगा कि 5,000 है, तो 1 साल के बाद बोलेगा कि अब 5,500 होगा, इसलिए नया कॉन्ट्रैक्ट कोई इसमें है उतना वाज़ेह नहीं है ना ये। व्हीकल इंश्योरेंस का अभी गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि एटलीस्ट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना है। जब गवर्नमेंट वो ज़रूरत नहीं है बोले, अभी तो हम ले सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट लेना ही है, ज़रूरी है बोल के, अभी बाद में गवर्नमेंट चेंज करता है बोल के ज़रूरत नहीं है, तो हम वो हराम हो जाएगा, हमारे लिए हराम हो जाएगा। नहीं, अभी हमारे लिए जायज़ है, इसलिए कि हुकूमत ने मजबूर कर रखा है। जिस दिन हुकूमत मजबूरी ख़त्म हो जाएगी, हुकूमत ही चेंज हो जाएगी, उस दिन मजबूरी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, कानून बदल जाएगा। तो वहाँ तो खैर मजबूरी ख़त्म हो गई है, मजबूरी ख़त्म हो गई है, तो कल है वो भी इसी के अंदर आती है चीज़।
جب تک مجبوری ہے ٹھیک ہے، مجبوری جس دن ختم ہو جائے گی اس کے اگلے پل سے ہی وہ چیز کیا ہو جائے گی، آپ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ کھانا جائز جی، اس کو جو ہے شروع کیا تھا اس نے کھانا، ایک لقمہ کھایا تھا، اسی وقت اس کو کوئی حلال چیز مل گئی تو اس کے بعد والا لقمہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا، حرام۔ ایک لقمہ کھایا اور اس کا پیٹ بھر گیا، پھر دوسرا جو ہے پیٹ کو بھرتا نہیں اگر اسلامک بینکنگ انڈیا میں شروع ہو جائے گا تو ہمارے لیے یہ ریگولر بینکنگ اکاؤنٹ حرام ہو جائے گا۔ آج قانون ہے، فرض کر لیجئے کہ آپ کے لیے بینک سے لین دین کرنا ضروری ہے، کوئی بھی آپ تجارت کرتے ہیں تو آپ کے پیسے بینک کے تھرو ہی نظر آنا چاہیے۔ کل اگر یہ قانون ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں آپ جو ہے لین دین کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے پھر یہ لین دین کرنا ہے، چونکہ پہلے سے چل رہا ہے اس لیے اسی کو چلنے دے، کوئی بات نہیں بول کر کے وہ جائز نہیں، وہ ایک مجبوری ہے جس کی وجہ سے جائز ہے۔ جس دن مجبوری ختم ہو جائے کسی بھی وجہ سے تو ہمارے لیے وہ جائز۔ معاملات میں کوئی یہ نہیں آیا، معاملات میں آپ کو جو ہے کرائے کے معاملات زیادہ ہوتے ہیں بنگلور میں، کرائے کے معاملات۔ ہمارا کسی کے ساتھ جو ہے کرائے کا جو ہے یہ مکان ہے ہمارا کرائے کا، ہم نے لے رکھا ہے کرائے کا، اس پہ ایگریمنٹ ہے 11 مہینے کا یا جو 1 سال کا 2 سال کا جو بھی ہوتا ہے اس کے لحاظ سے ایگریمنٹ ہے، نہیں اسلامی قواعد کے لحاظ سے، اسلامی جو ہے احکام کے لحاظ سے آپ نے جو عقد کر رکھا ہے اس کی پابندی کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ 1 سال کا کیا ہے یا 2 سال کا کیا ہے، پابندی کرنا کیا ہے، اپنی طرف سے آپ اس کو توڑ نہیں سکتے، جو بھی ایگریمنٹ کیا اس کو آپ توڑ نہیں سکتے۔ اب کوئی مجبوری آ گئی، مجبوری میں سے میں آپ کو جو ہے اس کی مثال دے رہا ہوں اسی میں کہ جیسے ہم جس مکان میں رہیں اس میں بالکل پانی آ ہی نہیں، رہنے کے لیے پانی کا ہونا اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ اب ہم باقاعدہ جو ہے ہم کو حق ہوگا کہ ہم اس ایگریمنٹ کو کیا کرتے کینسل کرتے، جائز ہی سب۔ یہ کیوں جائز ہوا؟ عذر کیا ہے، پانی کا نہ ہونا، اور وہاں پہ رہنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے بھی دکان ہے، دکان میں رہنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن وہاں اس کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا۔ لیکن مالک مکان نے جیسے ہی یہ مجبوری ختم کر دی، یعنی اس نے پانی کا انتظام کر دیا، پھر ہمارے لیے اس عقد کو، اس ایگریمنٹ کو فسخ کرنے کا یا ختم کرنے کا حق کیا ہو جائے گا، فوری طور پر۔ یہ تو اس کی خریدنے بیچنے کے تعلق سے۔ ہماری دکان ہے، ہم نے اس میں کسی شخص کو، اپنے کسی دوست کو بیٹھایا، بھائی ذرا بیٹھو میں جو نماز کے لیے جا رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں۔ ہماری غیر موجودگی میں وہ ہمارا وکیل ہے، یعنی ہمارا نائب ہے، جو کوئی سامان اس کو ہم نے بیچنے کی اجازت دی کہ آپ کوئی بھی بیچ سکتے ہو، کچھ بھی جو ہے کر سکتے ہو، آپ کے لیے جائز ہے۔ ہم اس کو متعین کر کے گئے ہیں، جیسے ہی ہم نماز پڑھ کر کے آئیں گے اس کے بعد اگر وہ کوئی چیز بیچے گا تو اس کے لیے جائز نہیں، کیونکہ ہم جیسے ہی پہنچ گئے ویسے ہی اس کی وکالت کیا ہو گئی۔ اس کے بعد اگر اس نے کوئی بھی ڈیلنگ کر دی تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، پہلے جو کیا وہ جائز۔ تو چاہے معاملات ہو، میں نے کہا چاہے عبادات ہو، چاہے جو کوئی بھی چیز ہو، یہی اس کا اصول ہے کہ جو کسی عذر کی وجہ سے جائز ہے، عذر کے ختم ہوتے ہی اس چیز کا جواز بھی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ چیز جائز نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، یہی ہے ضابطہ، اور آسان بھی ہے، اس لیے آگے بڑھوں، کوئی حرج تو نہیں ہے۔ آپ بھی سوچ رہے جلدی جو ختم ہو گیا تو اچھا نہیں، بہت جو ہے لمبا عرصہ ہو گیا، یہ ختم ہونے کو بھی نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے الاستغفار، الاستقرار لا يبطل حق الغير، الاستقرار لا يبطل حق الغير۔
یہ سارے جو ہے اسی سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں. مجبوری کی وجہ سے حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے بھی کچھ ضوابط ہیں، اس کے بھی کچھ قیود ہیں، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اس میں سے ایک یہ ہے، اضطرار کہتے ہیں مجبوری. اضطرار کیا ہے؟ مجبوری. لا یبطل، باطل نہیں کرتی ہے حق الغیر، دوسرے کے حق. مجبوری سے حرام چیز کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی، لیکن مجبوری کی وجہ سے دوسرے کا حق ختم نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مثال سے ابھی اس کو سمجھیں گے. فی الحال صرف اس قاعدے کے معنی کو ذہن میں رکھیے. مجبوری کی وجہ سے سامنے والے کا حق ختم نہیں ہو جائے گا، وہ حق باقی رہے گا. مجبوری کی وجہ سے حرام چیز کیا ہو سکتی ہے؟ حلال ہو سکتی ہے، لیکن دوسرے کا حق باطل نہیں ہوگا. مثال دیکھیے، اگر کوئی شخص مجبور ہے اور کھانا کھانا اس کے لیے ضروری ہے، کھانا نہیں کھایا تو بھوک سے مر جائے گا، جیسے کہ جو اس کی بات آئی تھی مردہ کھانے کی یا کوئی حرام چیز کھانے کی، اس کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کہیں بھی ذریعے اس کیفیت میں پہنچ جائے تو کہیں مردار تلاش کرنا تو شاید مشکل سے ملے گا. آسانی سے کیا مل جائے گا؟ کسی دوسرے کا کھانا، کسی دوسرے کا کھانا، یہ آسانی سے مل جائے گا، دوسرے کا مال. اور وہ بھوکا ہے، مجبوری ہے، اپنی بھوک نہیں مٹائے گا تو آدمی کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا. پانی کا مسئلہ ہے، پیاسا اتنی شدید پیاس ہے کہ اگر پانی نہیں پیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا. دوسرے کے پاس پانی ہے یا دوسرے کے پاس کھانا ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کا کھانا یا پانی لے کر کے اس نے استعمال کر لیا تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے. یہ اس کے لیے جائز ہے. اس کے تحت کی مجبوریوں کی وجہ سے حرام چیز حلال ہو جائے. دوسرے کا مال لینا اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے، شریعت میں یہ حرام ہے. وہ چیز حرام تھی اس کے لیے، لیکن مجبوری کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ جائز ہو گئی. یہاں پر وہ اس کا مال لے کر کے اس نے استعمال کر لی جتنی اس کو ضرورت تھی، جس سے اس کی زندگی باقی رہ سکتی ہے. یہاں تک آگے بات سمجھ میں. اب اس کے بعد یہ فائدہ آئے گا آگے کیا؟ یہاں تک بھوک، اس کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے یا شدید پیاس ہے، اس کے پاس کھانا یا پانی نہیں ہے، لیکن سامنے والے کے پاس ہے. وہ کہیں گیا ہوا ہے، وہاں پہ کھانا سامنے ہو تو اس سے اجازت لے کر کیا کریں گے؟ ہم استعمال کر لیں گے. یا فرض کر لیجیے ہے بھی لیکن اتنا بخیل ہے کہ پھر بھی ہم کو دینا نہیں چاہتا ہے، تو ایسے وقت میں وہ چیز ہمارے لیے حرام ہے اجازت کے بغیر، لیکن پھر بھی مجبوری کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ وہ جائز ہو گئی. اس کو لے کر کے استعمال کر لیں. مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی چیز جائز ہوئی ہے اور اس میں دوسرے کا حق ہے، کسی بھی انسان کا حق ہے وہ، تو ایسی صورت میں مجبوری کی وجہ سے وہ حق ختم نہیں ہو جائے گا. ہم وہ پانی استعمال کر لیں گے، کھانا استعمال کر لیں گے، لیکن ہمارے اوپر کیا واجب ہوگا؟ اس کو دینا. آئی بات سمجھ میں؟ اگر فرض کر لیجیے وہ پانی 10 روپے کا تھا تو وہ 10 روپیہ دینا اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے. یا ویسے ہی باٹل خرید کر کے اس کو دوبارہ وہ مل جائے، آ جائے تو اس کو جو ہے خرید کر کے دے دیں گے، یا جتنے کی کھانے کی قیمت تھی وہ قیمت دے دیں گے، یا وہی چیز مارکیٹ میں اویلیبل ہے تو وہی جو ہے خرید کر کے اس کو دے دیں گے. یہ چیز باقی رہے گی. مجبوری کی وجہ سے کوئی حرام چیز جائز تو ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ کسی بندے کے حق سے تعلق رکھتی ہے تو وہ حق ختم نہیں ہوگا، وہ حق باقی رہے گا. آگے بات ہے اسی سے اس کا تعلق. مثال سمجھ میں آگے نا یہ بات؟ یہ اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے ہم اس کی قسمیں کہہ دیں گے. یہ مجبوریاں اس کی جو ہے اضطرار عربی میں کہتے ہیں، تو اس کی کب کیا کیا اس کی شکلیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں مجبوریاں یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. مجبوریاں 2 طرح کی ہوتی ہیں. اس کو لکھ ہی لیتے ہیں تاکہ جو ہے آسان ہے. مجبوریاں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں سماوی، ایک کو کہتے ہیں انسانی. ایک مجبوری ہے جو ہم کو کہاں سے آئی ہوئی ہے؟ ہمارے لیے آسمان سے آئی ہوئی ہے. کسی انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں.
یعنی ہماری فطرت کے لحاظ سے ہے یا ایسی کسی مصیبت کی وجہ سے ہے جو آسمانی مصیبت کہہ جاتی ہے، کسی انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. دونوں صورتوں میں چاہے وہ جو ہے ہماری فطرت سے تعلق رکھتی ہے وہ چیز، یا یہ کہ آپ کہہ لیجیے کہ آسمانی ہے، دو بھی جلد الفاظ استعمال کر لیں. ابھی ہم نے بھوک کی بات کہی، کسی شخص کا بھوکا ہونا یہ اس کی طبیعت، اس کو کہتے ہیں آسمانی مجبوری. ٹھیک ہے، یعنی کسی شخص نے اس کو مجبور نہیں کیا کہ نہیں چلو تم جو ہے بھوکے ہو جاؤ، کسی کی مجبوری کی وجہ سے وہ بھوکا نہیں ہوا. یا فرض کر لیجیے کسی ایسی جگہ پر تھا، سیلاب آیا، کوئی اور جو ہے مصیبت آئی جس کی وجہ سے آدمی کسی ایسی جگہ پڑ گیا جہاں اس کو کچھ بھی مل نہیں رہا ہے اور بہت پریشان ہے، دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے تو یہ بھی ایک آسمانی مصیبت کہلاتی ہے. دوسری مصیبت انسانی مصیبت ہے. میں ہوں اور زبیر بھائی ہیں، ناراض مت ہوئیے گا، میں ہوں اور زبیر بھائی، یہ انسانی مصیبت کی بات کر رہا ہوں. انسانی مجبوری کی بات یہ ہے کہ اب اتنے سارے جو ہے CIS کے اندر وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یہ ہیں کمپیوٹر ہے، یہ بہت ساری جو ہے قیمتی چیزیں بھی ہیں، وہ جو ہے معمولی چیزیں بھی ہیں. اب ان کو پتہ نہیں کیا دشمنی ہے CIS سے کہ اب مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ یہ سامان توڑو ورنہ میں آپ کی پٹائی لگاؤں گا. اب یہ توڑنا میرے لیے کیا ہے؟ ایک مجبوری ہے. یہ مجبوری کہاں سے آئی ہوئی ہے؟ انسان کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے نہیں آئی. سمجھ رہے نا؟ یہ یعنی مجبوری دو طرح کی ہوتی ہے، آسمانی اور انسانی. تو اگر مجبوری اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے تو اس میں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی ہے، بالکل یہ ہے کہ وہ حرام چیز جائز ہو جاتی ہے، اور اگر اس کا تعلق دوسرے کے حق سے ہے تو پھر وہ حق اس کو بعد میں ادا کر دے گا. مسئلہ انسان کی طرف سے یہ مجبوری آ رہی ہے تو پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کبھی مجبوری انتہائی درجے کی ہے اور کبھی معمولی درجے کی ہے. جیسے ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، صرف اگر میں نے نہیں توڑا کمپیوٹر تو صرف مجھے مار سکتا ہے، تو ڈنڈے کیا کریں گے؟ لگا دیں گے. یہ بھی ایک مجبوری ہے. اس تکلیف سے بچنے کے لیے میں نے کیا کر دیا؟ اس کو توڑ دیا. ٹھیک ہے. اور دوسری مجبوری کیا نہیں، ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آج کے زمانے کے لحاظ سے پستول ہے، کوئی چیز جس سے جان پہ چلی جاتی ہے انسان کی، اور یہ جو ہے بالکل میرے اوپر تانے ہوئے آپ توڑیے ورنہ میں آپ کو مارتا ہوں. تو مجبوری یا تو انتہائی درجے کی ہوگی یا معمولی درجے کی، اگر انسان کی طرف سے آئی ہوئی مجبوری ہے. اگر انتہائی درجے کی مجبوری ہے تو اس صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ اس کو توڑ سکتا ہے. حالانکہ دوسرے کا مال ہے، میرا اپنا مال نہیں ہے، میرے لیے دوسرے کے مال کو توڑنا بالکل جائز نہیں ہے، اس کو تصرف کرنا میرے لیے جائز نہیں ہے کسی بھی طریقے سے. لیکن اب ایسی مجبوری ہے کہ میری جان جا سکتی ہے تو میں کیا کروں گا؟ اس کو توڑ دوں گا اپنی جان کو بچانے. ٹھیک ہے. یہ مجبوریاں ہیں. تو یہ مجبوریاں جب میں نے اس کو توڑ دیا ہے تو اب یہ توڑ دینے کی وجہ سے مجبوری میں نے ایسا کر دیا ہے، لیکن CIS کا یہ حق کہ میں کمپیوٹر لا کر کے ان کو دوں یا اس کی قیمت ادا کروں، یہ ختم نہیں ہوگا. ان کو حق ہوگا مجھ سے طلب کرنے. آگے بات سمجھ میں؟ اس کو پورا حق ہوگا کہ وہ مجھ سے کیا کریں گے؟ طلب کریں گے، کیونکہ میں نے دوسرے کے مال میں کیا کیا ہے؟ غلط طریقے سے تصرف کیا ہے، جو میں کی جائے. یہ ایک بات ہو گئی. ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. یہ ساری مثالیں اکثر جمع ہو جائیں گے تو تھوڑا سا اس کو ہر ایک کے مسئلے میں تھوڑا فرق ہے، حکم میں فرق ہے تھوڑا ان مجبوریوں کے تعلق سے. دوسرے کا جانور ہے، فرض کر لیجئے یہاں پہ عام طریقے سے کون سے جانور راستے میں ملتے رہتے ہیں؟ گائے یا کتا یا کیا ہے؟ گائے ہے یا کتا ہے. گائے کی مثال میں تھوڑا انتہائی درجے کے ہمارا پورا جو ہے گھر کیا ہے؟ انتہائی درجے کا بھوکا ہے کہ اگر ان کو کچھ کھانے کے لیے نہیں ملا تو یہ بھوک سے مر جائیں گے. ہمیں دوسرے کی گائے ملی، اس کو ذبح کیا اور کھا گئے، تو یہ کیا ہے؟ بولیے جائز ہے. کیوں؟ مجبوری تھی اور اس کے علاوہ کوئی اور ہمارے پاس آپشن نہیں تھا، تو ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ وہ جائز ہو گیا. اب جس کی گائے ہے اس کی قیمت ادا کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ بعد میں ہم اس کی قیمت ادا کر سکیں گے.
या अभी उसके अंदर थोड़े से जो अफवाह है वो बाद में मैं पेश करूंगा, फुक़हा की बातों से अफवाह भी है। दूसरी शक्ल ये है का कुत्ता है, हम रास्ता चल रहे हैं, यानी ये आवारा कुत्ता नहीं बल्कि किसी शख्स का है, किसी के कोई मालिक है उसका उसी गली में, और उसका कुत्ता घर से बाहर निकल गया, कुत्ते ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, हमने अपनी जान बचाने के लिए कुत्ते को मार दिया। मजबूरी थी नहीं, मजबूरी थी मेरी, जिसकी वजह से मैंने क्या किया, कुत्ते को मार दिया। उसकी कीमत अदा करना मेरे लिए जरूरी होगा यार। ये मजबूरी दूसरे के हक को बातिल करती है या नहीं करती है, यही ना बात चल रही है। दूसरे के हक को बातिल नहीं करती है, हमने कहा ये भी एक मजबूरी थी, वो भी एक मजबूरी है, उसी के लिए हमने ये किस्में कर रखी। तो बात सूरतों में वो वापस करना कीमत जरूरी होता है, या कह लीजिए कि दूसरे का हक जो है बातिल नहीं होता है, लेकिन बात शक्लें ऐसे भी हैं जिसमें दूसरे का हक क्या हो जाता है, बातिल हो जाता है। जैसे मेरे ऊपर हमला हो रहा था और मेरे लिए मजबूरी हो गया उसको खत्म करना, तो मैं उसकी कोई कीमत देने का मेरे ऊपर कोई जो है वो कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अपनी जान बचाना मेरे लिए क्या है, ये जरूरी। हत्ता कि अगर किसी इंसान को भी मार दे तो उसके लिए क़िसास अपनी जान बचाने के लिए वैसा, समझ गए ना ये। लेकिन अगर हमने गाय ज़बह की थी तो हमको क्या करना पड़ेगा, कीमत देनी। ये थोड़े थोड़े फर्क के साथ अब जो है आपको अगर हमने किसी इंसान एक्सीडेंट में, हम गाड़ी चला लेते और हमने एक्सीडेंट हुआ, हमारा कोई फॉल्ट नहीं था, जी हाँ, वो अचानक आ गया, तो फिर क़िसास होगा, उसका ब्लड मनी देना पड़ेगा। कभी भी जो है वो क्या कहते हैं उसको, एक्सीडेंट में कभी भी क़िसास नहीं है। कोई शख्स अगर उसमें मर जाता है तो उसमें क़िसास नहीं है, तो सिर्फ एक ही है, वो दियत। यानी दियत होगी या नहीं होगी ये हो सकता है, क़िसास तो इसके अंदर है ही नहीं सीरियस, क्योंकि जानबूझ कर कत्ल करने का मामला नहीं होता है। दियत का मतलब ये है कि जो है वो उसके बदले में उसको पैसा देना पड़ेगा। वो उस जमाने में 100 ऊँट हुआ करते थे, अभी जो सऊदी में जो निज़ाम है उसमें जो है 1 लाख रियाल है। अगर नहीं होता पैसा बहुत ज्यादा रियाल नहीं, 1000 रियाल का नहीं मिलता, मैं 100% अगर पैसा नहीं हो पे 400 पर बकरा। अगर किसी आदमी के पास उतना पैसा नहीं हो, जैसे आपने बोला 1 लाख रियाल सऊदी का, किसी कोई आदमी उसके पास इतना पैसा नहीं, जी हाँ, तो उसमें क्या, उसे घर वाले देंगे। अगर उसको कोई नहीं, वो अकेला, ये तो आम तरीके से घर वाले के पास ही नहीं है, ये जो है अकेला पर आती है, अकेला कहते हैं सब में उसके जो घर वाले होते हैं, जो उसके रिश्तेदार होते हैं, तो उसमें फिर लंबी फहरिस्त है, बाप दादा फिर जो है बेटा पोता, या इस तरीके से भाई चचा, ये सब जो है उसके अंदर आते हैं, तो सब मिल करके उसकी देते हैं। यानी ये जरूरी नहीं कि उसी को देना है, बल्कि वो अकेला कहते हैं उनके ऊपर वाले, उनको सबको मजबूर करेगी, इस्लामी हुकूमत सबको मजबूर करेगी इसके लिए कि आप अपने इस भाई का साथ दो। जी हाँ, पहले जो मतलब बताया जैसे जी हाँ, तो आप जो इंसान थोड़ा वो तो मजबूरी में थोड़ा, क्योंकि या तो उसकी जान जाती है, तो तो मैं उसके लिए भी सीएस को मतलब इसकी माल गई उसको रिटर्न करना पड़ेगा। भाई उसका क्या उसमें है, अब मसला हमारा और आपका है उसको तो उसको चीज मिलनी चाहिए ना, समझ नहीं रहे हैं, जी जी, उसको अपनी चीज मिलनी चाहिए, मसला हमारा और आपका है। तो इसमें फुक़हा का इख्तिलाफ जरूर है कि मजबूर जिसने किया था वो देगा वो कीमत, या जिसको मजबूर किया गया वो देगा, लेकिन इसमें इख्तिलाफ नहीं है कि उसको मिलना जरूरी है, उसका हक होगा। कौन देगा ये आप कर सकते हैं, इसमें इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन हक है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। इस फायदे के लिए कौन देगा? इसने मजबूर किया, अहनाफ के यहाँ यही है कि जिसने मजबूर किया था उसी को वो देगा। लेकिन दूसरा जो है ये है कि जो है जिसको मजबूर किया गया था वो देगा, उसी ने जो है उसका काम जो उसी ने अंजाम दिया है, इसलिए जो है देगा वही। अब ये अलग उसका मामला है कि जिसने मजबूर किया था
اس کے ساتھ جو اس کا اپنا معاملہ اس سے کہے یا کہیں وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو کورٹ میں پیش کرے، کچھ بھی کرے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے. بس سمجھ نہیں رہے ہیں آپ. مطلب سیاست کا معاملہ ہے اسی مثال میں کہ میں نے توڑا ہے، ٹھیک ہے. اب سیاست کے لوگ ان کے پاس نہیں جا سکتے مانگنے کے لیے، تو آپ نے توڑا ہے، آپ مجھے اس کی قیمت دیں. کس کے پاس آئیں گے؟ میرے پاس آئیں گے. توڑنے والا کون ہوں؟ میں ہی ہوں. سمجھ رہے ہیں نا؟ کام تو اسی نے انجام دیا ہے. بس یہ کہ میں مجبور تھا اس ٹائم، تو ٹھیک ہے آپ مجبور تھے، آپ ان کی طرف سے آپ اپنا جو ہے فیصلہ کر لیجیے، لیکن ہمارا سامان تو آپ نے توڑا، اس لیے ہم طلب کس سے کریں گے؟ آپ سے کریں گے. اس معاملے میں اگر آپ کورٹ بھی گئے تو کورٹ بھی اسی قاعدے کے حساب سے فیصلہ کرے گا. آپ نے کیوں مجبور کیا ہو؟ آپ کو پھر کورٹ والے کورٹ پوچھے گی کیوں آپ نے ایسا کیا ان کے ساتھ، جو ہے جس کی وجہ سے آپ نے کیا، وہ آپ کے اوپر ہزارہ لگائے گی. ممکن ہے کہ قیمت کے علاوہ مزید جو ہے مجھے ڈرانے کے اس پر جو ہے آپ کے اوپر اور جرمانہ لگا، اور بھی ہو سکتا ہے. مجھے جو لگتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ اسی پر ہو کورٹ سے ہوگا، لیکن ان کا جو معاملہ ہوگا کس کے ساتھ ہوگا؟ میرے ساتھ ہوگا. یہ دوسرا فورس ہے. اور یہ بھی بات سوچنے کی ہے، یہ بات صحیح بھی ہے بھائی، جس نے جو ہے کیا ہے اسی سے ہم مانگیں گے. کیوں؟ ٹھیک ہے اس کے اوپر ظلم ہے، اپنی جگہ دوسری جگہ پیش کرے ہو کہ جو ہے فلاں نے ہمیں مجبور کیا تھا. ہاں دوسرا قانون آئے گا. کہاں پہ؟ اس میں نہیں، اس میں تو نہیں ہے لیکن وہ دوسرا قانون ہے اپنا. ہر مظلوم اپنے ظلم کی شکایت کورٹ کے اندر کر سکتا ہے قاضی کے پاس. میں مظلوم تھا، میں اپنے ظلم کی شکایت کرتا. لیکن یہاں جو ہے ان کا حق ہے وہ مجھے دینا پڑے گا. وہ ان کی اپنی فرازگری ہے کہ معاف کر دیں، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن حق کی بات جہاں تک ہے تو مجھے اگر طلب کریں گے مجھے دینا پڑے گا. تو یہ مجبوری دوسرے کے حق کو باطل نہیں کرتی ہے. ہم اس وقت اسی مسئلے میں ہیں اور یہی ہم خاص طریقے سے اس میں اب تک جو ہے پیش کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا کہ مجبوریاں کیسی ہوتی ہیں؟ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک آسمانی اور جو دوسری کیا ہے؟ انسانی. اگر آسمانی مجبوری ہے تو بالکل یہ قطعی بات ہے کہ آپ کسی بھی شخص کا مال اس وقت مجبوری کی وجہ سے کھا سکتے ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ بعد میں اس کو قیمت ادا کریں گے یا اس سے معافی کہ بھائی میں دیکھو میں مجبور تھا، میں نے آپ کا مال استعمال کر لیا، آپ چاہیں تو مجھ سے قیمت لیں، چاہیں تو کیا کر دیں؟ معاف کر دیں. یہ اس کا حق ہے، لیکن آپ کو یہ کرنا پڑے گا ورنہ وہ حرام میں ہی شمار کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس معاملے میں کہ اگر مجبوری کی وجہ سے اس نے کسی کا مال کھا لیا ہے، یہ آسمانی والی بات چل رہی ہے. تھوڑا بدل کر اگر آپ کسی چیز کو توڑنے کی وجہ سے آپ کو جو ہے اس بات پر مجبور کیا گیا ہے کہ آپ کسی کے لڑکے کو مار دیں جان سے. جی ہاں، یہ مثال پہلے آ چکی ہے. آپ اس سے پہلے والے قاعدے میں نہیں تھے، وہ ہر بھائی جانتے ہوں گے، وہ آ چکی ہے. وہ کیا تھا؟ وہ ہاں پہلا ہی قاعدہ تھا. اب ضرورت توحید المحظورات میں 4 شکلیں میں نے بتائی تھی مجبوریاں تھی. کتنی شکلیں تھی؟ 4 شکلیں. اس میں سے آخری شکل یہ تھی کہ کبھی مجبوری وہ حرام چیز کو حلال نہیں کرتی ہے. وہ یہی شکل تھی، یعنی ایسی مجبوری جس کی وجہ سے ہمارے بجائے دوسرے پر کوئی جو ہے وہی چیز ہونے والی ہے، تو پھر ہمارے لیے وہ چیز جائز نہیں ہے. جیسے یہ ہم کو مجبور کر رہے ہیں کہ ہم دوسرے آدمی کو ماریں، تو چاہے وہ مرے گا چاہے میں مروں گا. جب یہ چیز وہاں بھی ہونے والی ہے تو میں خود مر جاؤں گا، لیکن میں اس کو مارنا میرے لیے جائز نہیں، تو وہاں جائز نہیں ہوتا. یہ مثال آلریڈی آ چکی ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں سماوی. اس میں 3 قول ہیں فقہا کے. اگر وہ شخص اس کو کھا لیا ہے، استعمال کر لیا ہے، تو اس کے لیے کیا اس کو قیمت دینا ضروری ہے یا وہ جائز تھا، استعمال کر لیا اور اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آتی ہے؟ اس کے تعلق سے کتنے ہیں؟ ایک قول یہی ہے فقہا کا، اور یہی سب سے مشہور قول ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے. یہ یا ہے اس کے پاس تو جا کے وہ پیسہ اس کو ادا کر دے گا، نہیں ہے تو کم سے کم اس کے پاس جا کر کے یہ پیش کرے گا پاس پیسے نہیں ہے، مجبوری کی وجہ سے میں نے یہ لے لیا تھا، آپ کا مال کھا لیا ہے، جیسے ہی میرے پاس آئے گا پیسہ میں آپ کو دے دوں گا.
लेकिन उसको जा करके ये बात कहनी है। ठीक है, ये पहला कौल और सबसे सही कौल ये है। दूसरा कौल ये है कि कुछ भी जिम्मेदारी नहीं बनती, चूंकि मजबूरी के वक्त वो चीज उसके लिए जायज थी, इसलिए अब कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, उसकी कोई बात नहीं है, उसने जो है मजबूरी की वजह से उस चीज को इस्तेमाल किया है। तीसरा जो है अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का ये है, उन्होंने मालदार में फर्क किया है, फकीर और मालदार में फर्क किया है अपनी किताब में। अगर मालदार है तो उसके लिए जरूरी है कि वो अदा कर दे, क्योंकि उसको तो मजबूरी थी, उसने इस्तेमाल कर लिया। अभी मजबूरी नहीं है, उसके पास पैसे हैं, जैसे कोई सफर में था, उस वक्त तो मजबूरी थी, पैसे नहीं थे पास में, ऐसा हो गया, जो है जैसे ही जो है सफर खत्म हुआ, घर आया तो ऐसे ही जो है पैसा उसका अदा कर दिया, तो ये उसके लिए जरूरी होगा। अगर फकीर है तो उनके यहाँ फिर ये जरूरी रिश्ते पड़े हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम से यह किस्सा जो आता है कि उन्होंने किसी बात से एक फ्रूट दिया था, फिर उसके लिए उन्होंने 8 साल मूसा अलैहिस्सलाम ने की, कोई और नबी थे वो याद आ रहा है है। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो खैर थोड़ा सा ये था कि जो है शुबहा ही था, लेकिन खैर आपने खुद ही बदल दिया हो, तो उनका जो मामला है वो मारने का ही है। वो उससे खा लिया था, फिर हाँ। उनकी बेटी से शादी कुछ ऐसा चलिए छोड़िए उसको, जो है दूसरा क्या है, मजबूरी कैसी है, इंसानी मजबूरी। कोई इंसान मजबूर तैयार करता है किसी काम की करने पर, और उसकी वजह से दूसरे का माल बर्बाद होता है, दूसरे की कोई चीज बर्बाद होती है, उसकी मैंने जो मिसालें थी वो आपके सामने पेश करी। कभी इंतहाई दर्जे की मजबूरी होती है और कभी मामूली दर्जे की। अगर मामूली दर्जे की है तो उतनी तकलीफ बर्दाश्त करेगा, किसी और के सामान को कोई चीज जो है उसमें खराब करना नहीं करना, वो ऐसा काम नहीं करेगा, थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करेगा। लेकिन अगर बिल्कुल जान जाने का मामला है, या किसी हाथ पैर के टूटने का मामला है, या इंतहाई शदीद किस्म की तकलीफ का मामला है जो आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जैसे आज के ज़माने में हल्का हल्का नाखून निकालना, ये करना, बहुत छोटी छोटी वो होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ें होती हैं जो बर्दाश्त से बाहर है, तो ऐसी सूरत में उसके लिए उस वक्त वो चीज़ जायज़ हो जाएगी, लेकिन बाद में उसको अदा कर देगा। वो पैसे के चक्कर में अमानत की चुनाव जी। पैसा रखा और मजबूरी हो तो पैसे को पुलिस में कर सकता हूँ, अपनी खाने के लिए छोड़कर पैसा भी। कोई मजबूरी थी हाँ, मजबूरी है। और शदीद मजबूरी, जो मजबूरी में आती है, बिल्कुल जो है किसी की अमानत ही हमने इस्तेमाल कर लिया, बाद में हम उसको अदा कर देंगे पैसे के चक्कर में पैसे की शक्ल में, किसी भी शक्ल में हो। तो जब सामान कर सकते हैं तो पैसा तो बदल जाएगा, खास तरीके से वो हमारे पास ही अमानत भी है तो उसमें उतना होता है। बगैर पूछे बगैर पूछे ही ये सारे मसले पूछ करके तो आपके लिए वैसे भी जायज है, यानी मजबूरी ना हो तब भी पूछ करके क्या है, जायज है। मजबूरी के वक्त ही जो है बगैर पूछे की बात। तो इंसान खाना पे ले ले तो इतना नहीं लेता, लेकिन 10 रुपया भी लेता है तो मतलब पैसा है तो जी जी, सोचना लगता है कि पैसे के इसीलिए वो ये भी है कि ऐसे मौके पर किसी ने चोरी कर लिया है मजबूरी से, उसका हाथ नहीं काटा है। पैसे कितने भी रखना अगर रकम से मुराद जो है वो ये नहीं कि जो कई करोड़ या लाख की बात है, मजबूरी उतनी किसी की नहीं हो सकती, जो है मजबूरी ये खाने पीने की थोड़ी बहुत जो मजबूरी थी तो उस पर साबित करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब तक वो साबित नहीं करेगा तो वरना हर चोर किसी न किसी लिहाज से मजबूर होता है। हाँ हमें कोई बीमार है उनकी मतलब ऑपरेशन के लिए कुछ ऐसा दूसरा कुछ ऐसा कहीं जाके उनके साथ खुदा आया और उस वक्त को अपने हाथ का देने देंगे वो नहीं है, वो असल में ये मजबूरी उसमें नहीं आती, ये मजबूरी उसमें नहीं आती। आपकी जो भी परेशानी है वो किसकी है, किसी को इलाज कराने की। इलाज कराने की शक्ल में क्या है, आप नहीं भी कराएंगे तो उस आदमी की क्या हो जाएगी, वफात हो जाएगी, उसका कोई उतना, लेकिन कोई चीज़ खा लेने का मामला होता है, ये करना पड़ता है, तो उस वक्त तो वो चीज़ जरूरी है। 20 लाख का हमारे पास नहीं है, नहीं करेंगे, कोई मसला नहीं है उसको, लेकिन किसी का माल चोरी करना हमारे लिए जायज़ नहीं। सवाल होते हैं वहाँ पे भी लाइफ और डेथ की सवाल होती है। जी हाँ, वो खुद बीमार था,
वो इलाज ना कराए तो वो मर जाएगा। तो उसके पास जो है पैसे हैं, इलाज नहीं कराया है और उसकी वजह से मर जाएगा, तो वो उसमें आ सकता है कि लातुल को बेदी में लगता है। पैसे नहीं है, मजबूरी थी, जिसकी वजह से इलाज नहीं हो सका, वो शायद में नहीं आता। क्या वो चुरा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बीमार है तो वो अपनी बीमारी वो चुराने की वजह जाकर के बाकायदा जो है, जैसे दवा है, उस दवा जो उसका इलाज है, फर्ज कर लीजिए वो दवा चोरी करके खा लिया तो उसके लिए जाएगा। लेकिन एक दूसरा मामला है ये, किसी के माल को चोरी करना, और वो भी जो है जैसा अभी बताया आपने कि ज्यादा माल की बात जब होती है तो वो दूसरा मामला है। जैसे ये 20 लाख का मामला है, 20 लाख वैसे भी कोई इतना आसानी के साथ नहीं कर देगा। किसी चीज खाने की चीज थी, आपने ले लिया, खा लिया, बात दूसरी है उसकी। लेकिन यहाँ ये मसला दूसरा है और लंबी रकम भी है। आप उसके वजह जाकर के आप उसको पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं, कर सकते हैं। फिर भी कहीं कोई इस्तिस्नाई शक्ल आई तो मैं असल में इस सिलसिले में कोई फतवा नहीं दे सकता आपको ऐसा। लेकिन कहीं हो गया है, फर्ज कर लीजिए ऐसा, उस वक्त कोई आया तो उसमें कुछ इस तरह की चीज निकल सकती है, नहीं चलो बहुत मजबूरी थी अब, लेकिन उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो पैसे उसको 20 लाख वापस करे, बराबर जिम्मेदारी उसकी बाकी रहेगी। कोई इस्तिस्नाई शक्ल बन जाए, लेकिन ऐसे फतवे में ऐसा कोई नहीं होता उसको। इस तरह की मजबूरियां मानी नहीं जाती। जी, और कोई सवाल हो तो बोलिए। हमारा यहाँ जो है आज का 10 तक जी पहले तो मैंने बताया कि अनाथ का मैंने उसको वापस करना है। कौन सा वापस करना है उसका हक, वो अनाथ का है। हाँ, वापस करना है। Yeah, because he kills the person before and then he's given protection by Congress. Eating So there was another case where but eating a food with among the buried will take some story of Jinnah is part of having done that. मालिक है। But it falls on the tree and somewhere in the river or that's not also like ठीक है साहब, चला जाए, बस किया जाए। वो जो आपने जो इसके बारे में वो जो हनफी वो बोलते हैं कि जिसने फोर्स किया किसी जैसे ने जिसको मजबूर किया उससे नहीं, जो उसने जो आगे कोई और कायदा है जिसमें एक्सप्लेन करा है कि जैसे आपने बोला कि बाकी लोग बोलते हैं जिसको मजबूर किया गया वही उस चीज की रकम देगा, कोई कायदा है उसमें कि जिसमें ऐसा कोई कायदा तो नहीं है, बस इसी उसकी रोशनी में उस आदमी को चूंकि मजबूर किया गया था, इसलिए जो मजबूर किया गलती उसकी है, तो वो जो है वो तावान जो देना है, जो जुर्माना देना है उसका, वो उसी को देना चाहिए। ये सोचने की बात है। लेकिन ज़्यादा बेहतर वही शक्ल आपको भी लगेगी कि जिसने किया है उससे तलब किया जाए और ये उससे तलब किया। कोर्ट यही है, आपके बारे में ही फैसला देगी, मेरे बारे में नहीं देगी। लेकिन जो है इनको मैं दे दूंगा, आप मुझे देंगे जो है। बल्कि आपको ज्यादा कोर्ट जो है जब भी किस तरह का फैसला करेगी तो क्या करेगी, साथ में जुर्माना भी लगाएगी कि आपने मुझे करवाया है। अगर सीधे अमीन से तलब कर लेंगे तो आपको कोई जुर्माना नहीं मिलेगा। वो भी एक परेशानी है। असल अगर ये इनके पास डायरेक्ट चले जाएंगे तो ये कह सकते हैं ना भाई मैं तो कुछ भी नहीं, मैंने तो नहीं किया, कैसा जो आप साफ इनकार भी कर देंगे भाई जिसने तोड़ा है आप उससे मांगो। कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं ना, इनको जुर्माना देने से बदले में डायरेक्ट सीए उसको पैसा देंगे तो इनको पैसा बचेगा, इनका पैसा बच जाएगा। किसी पे राजी हो गए तो अच्छी बात है, मेरी जान छोटी, इनकी भी जान छोटी, मसला खत्म, कोर्ट तक जाना नहीं पड़ेगा। ये भी जायज है कि आप कोर्ट में गए बगैर सुलह कर लीजिए आपस में, और सुलह के तौर पर यह भी हो सकता है कि सीआईएस को लोग माफ भी कर दें। सारी मिसाल उसी पर मत जाइए भाई, मिसाल थी ये बस जो है जो है सीआईएस के पीछे पड़े दोनों जाने पहचाने लोग हैं।